تذکرہ تھا میرے کعبہ، اور جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتایا اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ کر اور میرا گھر صاف ستھرا رکھ، طواف والوں کے لیے، اعتکاف والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے۔ بے شک سب میں پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے لوگوں کے لیے مقرر ہوا، جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہاں کا رہنما، اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو اس میں آئے امن میں ہو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا، جو اس تک چل سکیں، اور جو منکر ہوں تو اللہ سارے جہاں سے بے پردہ ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائی۔ فرمایا، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ عرض کی، میری اولاد سے فرمایا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہچانتا۔ یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے امن بنایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنایا، اور ہم نے تاکید فرمائی، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو میرا گھر خوبصورت کرو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن والا کر دے اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھولوں سے روزی دے، پھلوں سے روزی دے، اور جو ان میں سے اللہ اور پچھلے دنوں پر ایمان لائے، فرمایا، اور جو کافر ہوا ٹھہرا بڑھتے کو اسے بھی دور کر، پھر اسے عذاب دوزخ کی طرف مجبور کروایا گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ جب اٹھتا تھا ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی بنیادوں، اور اسماعیل علیہ السلام یہ کہتے ہوئے، اے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا۔ اے رب ہمارے، اور کر ہمیں تیری حضور گردن رکھنے والا، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار، اور ہمیں ہماری عبادت کے عقیدے بتا، اور ہم پر اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دے۔ تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان اے ہمارے رب، اور بھیج ان میں ایک رسول، انہیں میں سے تیری آیتیں تلاوت کرنے والا، اور انہیں تیری کتابیں پڑھ کر سنانے والا، اور انہیں گمراہی کے راستے سے روکنے والا۔ انبیاء اکرام کے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قدیم گھر بیت اللہ کی تعمیر کی، اور یہ پہلی عبادت گاہ ہے جسے عوام الناس کی حاضری اللہ تعالیٰ کے حضور حج کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اعتکاف کرنے کے لیے لوگوں کو نماز و سجدہ کی طرف رہنمائی ملی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ اہل زمین کے لیے بالکل ویسا ہی کعبہ تعمیر کرو جیسا آسمان کے ملائکہ کے لیے ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کے وقت کعبہ تعالیٰ کے لیے جس جگہ کا تعین کیا گیا تھا، اسی جگہ کسی حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مروی ہے کہ کعبہ تعالیٰ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور جن لوگوں نے حضرت اس عمارت موجود
تھے وہ صحیح نہیں، بلکہ اس سے مراد کہ عالم الہی اس سے پہلے گزر چکا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس مقام پر ایک کی بعد 7 تعمیر فرمایا تھا، اور فرشتوں نے انہیں عرض کی تھی کہ ہم اس سے پہلے اس گھر کا طواف کر چکے ہیں، اور کشتی نوح بھی 40 دن تک اس کا طواف کرتی رہی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ ساری باتیں بنی اسرائیل سے مروی ہیں، نہ تو قلبی تصدیق ہیں۔ عوام الناس کی رہنمائی اور برکت کے لیے سب سے پہلے جو گھر تعمیر کیا گیا وہ شہر مکہ میں ہے۔ مکہ سے مراد ایک قول کے مطابق مکہ ہے، اور ایک قول کے مطابق محل قبا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ مقام ابراہیمی وہ پتھر ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ فرما رہے تھے کہ کعبہ کی دیواریں بلند ہو گئیں، تو آپ نے مزید انہیں بلند کرنے کے لیے اس پتھر پر کھڑا ہونے کے لیے انہیں استعمال فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی قول کی تصدیق فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کاش مقام ابراہیمی کو جائے نماز بنا لیتے۔ اللہ تعالیٰ یہ حکم نازل فرما دیا کہ مقام ابراہیمی کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس پتھر پر اب تک موجود و محفوظ ہے۔ حضرت ابو طالب نے اپنی مشہور و معروف کتابوں میں بھی، قصوں میں بھی ان کا بہت ذکر کیا ہے، قصیدوں میں بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خانہ کعبہ ایک عرصے تک تو انہی بنیادوں پر قائم رہا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ پھر جب تعمیر کی ضرورت محسوس کی گئی تو قریش کے شام کی جانب شمالی حصے سے کعبہ کے کچھ حصوں کو کم کر دیا، تو آج تک ویسا ہی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتی جب تمہاری قوم نے تعمیر کعبہ کی ضرورت محسوس کی تو اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اٹھائی ہوئی بنیادوں سے کم کر دیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے دوبارہ انہی بنیادوں پر قائم تعمیر کیوں نہیں فرما دیتے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہاری قوم نئی کفر سے نہ نکلی ہوتی تو میں اسے ہی کرتا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، اگر تمہاری قوم نئی زمانے جہالت سے نہ نکلی ہوتی تو میں ایسا ہی کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سے اللہ تعالیٰ نے 2 عظیم ترین بیٹے پیدا کیے، جب حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا ہی لقب ہے، اور انہی کی طرف ہی ان کی ساری اولاد منسوب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام میں سلسلہ نبوت چلا، اور اتنی کثرت تعداد میں ان میں کی اولاد میں انبیاء کرام آئے کہ جن کا شمار ہی نہیں، اور ان کا شمار صرف وہی ذات جانتی ہے جس نے انہیں رسالت کے عظیم منصب سے متصف فرمایا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر آ کر ختم ہوا، اور بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ان سے عرب کے متعلق قبائل چلتے رہے۔ ختمیر انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اولاد آدم کے سردار اور دنیا اور آخرت میں اولاد آدم کے فخر ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم قریش حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس نسل کی عمدہ شاخ میں اس چمکتے دمکتے موتی والے ہار کے سوا کوئی اور نبی پیدا نہ ہوا، اور یہ وہ سردار کائنات اور فخر عالم ہے کہ میدان حشر میں اہل محشر ان پر فخر کریں گے۔